خاص آیات جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتی ہیں، ان کے اوصاف کو بیان اللہ کرتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قربان جائیں میرے اللہ نے ایک ایک صفت کو اجاگر کر کے ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان 5 صفات کو تھوڑا بہت آپ کے سامنے اجاگر کر سکوں۔ میں کون ہوں ان کی ذات کو اجاگر کرنے والا، جب اللہ کا کلام خود بیان کر رہا ہے۔ عربی زبان میں کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس محبت کی تعبیر کو میرے اللہ اپنے حبیب کے ساتھ یوں بیان کر رہا ہے، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساری انسانوں کی طرف کیا بنا کر؟ شاہداً، مبشراً، نذیرا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ زندگی میں بھی، حیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی کا فیض جاری و ساری ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان کی قبر اطہر میں موجود جو سراج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب ہے، سراج سے تشبیہ ہے، آج بھی اس سراج کی روشنی کے فیوز پوری دنیا میں پھیل بھی رہے ہیں اور ان سے حاصل بھی کیا جا رہا ہے، سراجم منیرا۔ جیسے اس سے پہلے سیرت کے عنوان سے بات چل رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی ہے۔ میرا اللہ کے قرآن، سارے کا سارا قرآن ہی ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ خاص آیات جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتی ہیں، ان کے اوصاف کو بیان اللہ کرتا ہے۔ ان میں سے آج یہ ایک اور آیت آپ کے سامنے ربیع الاول کی برکت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قربان جائیں میرے اللہ نے ایک ایک صفت کو اجاگر کر کے ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے۔ بیان کا انداز بھی آپ قرآن میں دیکھیے گا، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تانیث بیان کی گئی، ان کے انس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان سے کس انداز سے بات کر رہا ہے، اس محبت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ نبی میں پہلے سے ہی اپنی طرف نسبت موجود ہے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے پیارے نبی۔ اس کی تعبیر اردو میں کی ہی نہیں جا سکتی۔ انتہائی محبت کے ساتھ جب عربی زبان میں کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس محبت کی تعبیر کو میرے اللہ اپنے حبیب کے ساتھ یوں بیان کر رہا ہے، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تاکید در تاکید، شفقت اور محبت سے بھرا ہوا کلام ہے، اور اس آیت میں 5 صفات میرے اللہ نے براہ راست امت کو بتایا ہے۔ خطاب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن صفات بیان کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ ساری انسانیت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے نبی کی صفات کیا ہیں۔
ہم نے آپ کو، انا ارسلنا کا، ارسلنا میں پھر اپنی ذات کو اللہ درمیان میں لایا ہے، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے ہی آپ کو بھیجا، ارسلنا کا ہم نے آپ کو رسول بنا کر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساری انسانوں کی طرف کیا بنا کر، شاہدن مبشرن نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ 5 صفات میرے اللہ نے بتائی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان 5 صفات کو تھوڑا بہت آپ کے سامنے اجاگر کر سکوں۔ میں کون ہوں ان کی ذات کو اجاگر کرنے والا، جب اللہ کا کلام خود بیان کر رہا ہے۔ میں تو صرف نقل کروں گا، اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ ارسلنا کا محبت بھرا کلام ہے، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر۔ شاہد عربی زبان میں گواہ کو کہتے ہیں، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ کیا مراد ہے شاہد بنا کر بھیجا؟ یہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، جس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، اور کتب میں بھی مفصل بڑی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ میں اختصار کے ساتھ وہ بتانا چاہوں گا، اور اس طرح کی کئی اور احادیث بھی موجود ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن میرا رب نوح علیہ السلام کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بتائیے آپ نے اپنی قوم تک، آپ نے اپنی امت تک میرا دین کی دعوت کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے، نوح، سورۃ نوح پوری موجود ہے، ان کی دعوت کی پوری تصدیق موجود ہے قرآن میں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے دعوت دی، اور پوری دعوت کا انداز موجود ہے، وہ سارا بتانا مقصود نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے پورا حق ادا کر دیا آپ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور آپ کا قرآن بھی گواہ ہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا، کیا نوح نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے نہیں پہنچایا، ہمیں تو نہیں پہنچایا نوح علیہ السلام نے پیغام۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں پہنچایا۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے میرے پاس گواہ موجود ہیں، میرے پاس اس بات کے گواہ موجود ہیں، اور گواہ کے لیے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنے لایا جائے گا۔ وہ قوم کہے گی نوح علیہ السلام کی کہ یہ کیسے گواہ ہو سکتے ہیں؟ لفظ شاہد کا ترجمہ تفسیر بتا رہا ہوں، یہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو ہمارے بہت برسوں بعد یہ امت پیدا ہوئی اور آئی ہے، تو جو ہوگا تو وہ گواہی دے گا نا، جس نے دیکھا ہوگا تو گواہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم لوگ کیسے گواہی دو گے؟ نے کہا ہم نے اپنے نبی پر سچا ایمان لے کر آئے، آپ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے قرآن سنایا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ دعوت کا کام نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے اپنی زندگی گزاری اور دعوت کا حق ادا کر دیا۔ تو اس پر وہ کہیں گے تمہارے نبی نے بتایا ہے۔ تو پھر رسول اللہ، ایک روایت میں ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنے پیش کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق کریں گے، گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا قرآن حق ہے، تو نے اپنے قرآن میں نوح علیہ السلام کے واقعات کو مفصل بتایا ہے، اور میں نے اپنی امت کو بتایا تھا، اب یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہیں، شاہدن کل ہماری گواہی دی جائے گی۔ اور اس کی ایک اور
تفسیر مظہری میں ذکر ہے کہ امت کے اعمال روز صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ نیک اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے نیک اعمالوں پہ گواہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنائے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ ارسلناک شاہدن، گواہ بنایا ہے، شاہدن ومبشرن دوسری صفت، ومبشرن اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ جہاں جہاں دعوت دینے جاؤ گے تو لوگوں کو خوشخبری سنانا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے مبشر بنا کر بھیجا ہے، متنفر نہ کرنا دین سے، خوشخبریاں سنانا، شاہداً و مبشراً و نذیراً۔ اور تیسری صفت ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے، اللہ کی عذاب سے ڈرانا بھی ہے، شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ داعین الی اللہ چوتھی صفت ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا، داعین الی اللہ، اس دعوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت تک اس دین کو پہنچانا ہے، اور اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا اسلام پر قائم رہنا اور اسلام میں چلنا اور آنے کے پیچھے دعوت ہے، دعوت الی اللہ ہے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دعوت الفاظ سے ہوتی ہے، دعوت بول سے ہوتی ہے، عمل سے بھی دعوت ہوتی ہے۔ ظاہری عمل، ظاہری بول دعوت کہلاتا ہے۔ اور جو پانچویں صفت ہے نا، سراجم منیرا، سراج بنا کر بھیجا ہے، سراج چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ چراغ قلب کی دعوت قلب سے ہوتی ہے۔ صحابہ کے دلوں نے جو ایمان کی روشنی حاصل کی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس صفت سراج سے حاصل کی ہے۔ وہ کتنا خوبصورت کلام ہے، میرے اللہ کا اتارا ہوا ہے، انزلناہ بالحق، حق کے ساتھ اتارا ہوا کلام ہے، تو کتنی خوبصورتی ہے اس میں۔ سراج کہا ہے، شمس سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا، روشنی کی اور جتنے ذرائع، سورج سب سے بڑا ذریعہ ہے، سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن میرے اللہ نے سراج کہا ہے۔ ایک دیا خود جلتے جلتے جلتا رہتا بھی ہے اور اپنی روشنی سے ہزاروں لاکھوں دیے اور روشن کر سکتا ہے، اس کی اپنی روشنی میں نہ کوئی کمی آئے گی، اور روشن چراغ ہوتے چلے جائیں گے، جو اور چراغ روشن ہونے ساتھ ایک چراغ سے دوسرا، ایک دیے سے دوسرا دیا، تیسرا دیا، چوتھا دیا جلتا چلا جائے گا۔ وہ جتنی سامنے والے چراغ میں جلنے کی طاقت ہوگی وہ اتنی اپنی استعداد کے مطابق پہلے چراغ سے روشنی حاصل کر لے گا۔ سراجم منیرا، سراجم منیرا۔ اور دوسری اس کی تشبیہ یہ ہے سراج کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراج کے ساتھ تشبیہ دینے کی کہ سورج تو وقتی طور پہ ہوتا ہے، دن میں ہے تو رات میں نظر نہیں آ رہا، ایک جگہ پہ ہے تو دوسری جگہ پہ اندھیرا ہے۔ سراج اپنی استعداد کے مطابق ہر وقت اس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ زندگی میں بھی، حیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی کا فیض جاری و ساری ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان کی قبر اطہر میں موجود جو سراج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب ہے، سراج سے تشبیہ ہے، آج بھی اس سراج کی روشنی کے فیوز پوری دنیا میں پھیل بھی رہے ہیں اور ان سے حاصل بھی کیا جا رہا ہے۔ سراجم منیرا، منیرا روشن جلتا ہوا سراج، منیر منور سے منیر ہے، نور سے ہے، جلانے کی استعداد رکھنے والے کو
اوروں کو بھی ساتھ اپنی روشنی سے نفع دینے کی استعداد کو بڑھانے کا لفظ کی تعبیر منیر کہہ رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کا احاطہ کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ نے جتنا ہمیں بتا دیا ہم اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تورات میں بھی میرے اللہ نے میری ان صفات کو ذکر کیا ہے، اسی انداز سے تورات میں بھی موجود ہیں۔ تورات میں، اور امام بخاری نقل کر رہے ہیں، تورات میں کیا موجود ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، وحرزا للأمیین۔ قرآن میں ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تورات میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، آگے سراجا منیرا نہیں ہے، حرزا للأمیین ہے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے تورات میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے متوکل کہا ہے، سمیتک المتوکل، اللہ نے متوکل نام رکھا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، مختلف کتابوں میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے اللہ نے میرے 10 محبت سے نام رکھے ہیں، 10 نام محبت سے رکھے ہیں۔ کون سے ہیں؟ اور یہ ایک ہی حدیث میں اکٹھا بتایا ہے۔ میرا نام محمد رکھا ہے، میرا نام احمد رکھا ہے، میرا نام یاسین رکھا ہے، میرا نام طٰہٰ رکھا ہے، میرا نام مزمل رکھا ہے، میرا نام مدثر رکھا ہے، میرا نام ماحی رکھا ہے، عاقب رکھا ہے، حاشر رکھا ہے، ابو القاسم رکھا ہے۔ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء۔ اور ایک اور حدیث کو اگر ساتھ جوڑیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے 99 نام ہیں، میرے نبی کے اللہ نے 99 نام رکھے ہیں۔ 2 ناموں کو اور خاص کر کے رکھا ہے، نبی الرحمہ، نبی الرحمہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا میرے اللہ نے 2 میرے محبت سے اور نام رکھے ہیں، نبی الرحمہ اور نبی التوبہ، رحمت والا نبی اور توبہ قبول کروانے والا نبی، اللہ کے ہاں سفارش اور شفیع سفارش کرنے والا نبی، ہماری شفاعت کو کرنے والا نبی ہے، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، نبی، اور کتنے خوبصورت نام ہیں، کتنے خوبصورت نام ہیں۔ کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے کھڑے ہوں گے، امتی 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 امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور ان صفات کو، رحمت کی صفات کو، محبت کی صفات کو جو امت کے لیے ہیں وہ بھی اللہ بیان کر رہا ہے۔ آگے اسی مہینے میں اگلی اور آیات کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔